آج میں ایک ایسا قدم اٹھانے جا رہی تھی جو شاید ہی آج تک کسی دادی نے اٹھایا ہو، مگر اس پل شفافیت مجھ پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ مجھے صرف اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ میں نے 13 سال سعدیہ اور 15 سالہ شہزادی کو خوب تیار کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، دادی اماں، ہم تو پہلے بھی نانی کے گھر جایا کرتی تھی، مگر آج کیا خاص بات ہے جو آپ ہمیں اتنا تیار کر رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر دونوں کے چہرے اپنے ہاتھ میں لیے اور پچکار کر کہنے لگی، بچیوں، تم دونوں تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو۔ تمہاری نانی ہر بار کہتی رہتی ہے کہ میں اس کی نواسیوں سے محبت نہیں کرتی، اس لیے آج ذرا سج دج کر ننیال جاؤ اور نانی کو ضرور بتانا یہ کپڑے، یہ سرخی، لالی، سب کچھ دادی نے لے کر دیا ہے۔ میری بات سن کر بچیاں ہنسنے لگیں۔ ہنسی تو میں بھی تھی، مگر اپنی بات پر نہیں بلکہ ان کے ساتھ آگے جا کر جو ہونے والا تھا اس پر۔ میں تو خوش تھی اور بے حد خوش تھی۔ آخر آج 12 سالوں بعد میرا مقصد جو پورا ہونے والا تھا، اس دن کے لیے نہ جانے میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ بچیوں کو تیار کر کے بیٹے کے ساتھ گھر سے بھیج دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ انہیں کہاں چھوڑنے جا رہا ہے۔ 4 گھنٹے بیت گئے اور پھر اچانک بیٹا روتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ میں بکھلا کر اس کے پاس گئی۔ میری بہو بھی پریشانی سے اپنے شوہر کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ بچیاں کہاں ہیں؟ شوہر روتے ہوئے کہنے لگا کہ سڑک پار کرنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ جب کسی کو سچی محبت ہو جائے تو پھر وہ اپنے محبوب کو ہر خوبی اور حامی کے ساتھ اپنا لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد کو بھی اپنا لیتا ہے۔ یہ تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ آج ایک بار پھر میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، امی، کیا کمی ہے آخر ماریہ میں؟ آخر کیوں آپ اسے اتنا ناپسند کرتی ہیں، جبکہ ایک وقت تھا جب آپ کو وہ میرے لیے بہترین انتخاب لگتا تھا؟ بیٹا ایک بار پھر ماریہ نامے کو زیر بحث لے آیا تھا۔ میں نے ایک نظر بیٹے کے چہرے پر ڈالی، یعنی وہ آج پھر مجھ سے اسی عنوان پر لمبی بحث کرنا چاہتا تھا جس پر پہلے 10 بار میں اسے سمجھا چکی تھی، مگر کیسا ضدی ہو چکا تھا کہ اس عورت کی خاطر بار بار میرے پاس سوالی بن کر آ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بیٹے سے بولی کہ بیٹا جی، پہلے کی بات اور تھی، وہ کنواری تھی، تمہاری ہم عمر تھی، پورے خاندان میں نہ تو کوئی حسن میں اس کی برابری کر سکتا تھا اور نہ ہی کردار اور اخلاق میں۔ اس جیسی سگڑ لڑکی کو بہو بنانا تو میری جیسے کتنی ہی ماؤں کا خواب تھا، مگر پھر اس کے نصیب جس کے ساتھ لکھے تھے اس سے اس کی شادی ہو گئی، اور ان 5 سال بعد جب وہ بیوہ ہو گئی تو تم چاہتے ہو کہ میں ایک بیوہ بچیوں کی ماں کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں؟ آصف مجھے بغور دیکھ کر بولا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دل میں آج بھی ماریہ کے لیے اتنی ہی محبت ہے، آپ بس جائیں اور جا کر میرے اور ماریہ کے رشتے کی بات کریں۔ مجھے تو غصہ آیا تھا۔ بیٹے کو اچھی خاصی باتیں سنا کر کہنے لگی کہ کیسا جادو کر رکھا ہے کہ اس 2 بچوں کے ماں نے تجھ پر، کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ میں تو ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی، بلکہ تمہاری شادی اپنی بانجی سے کرواؤں گی۔ بیٹا بھی ہتھے سے اکھڑ گیا اور فوراً مجھ سے کہنے لگا کہ میں شادی کروں گا تو ماریہ سے ہی کروں گا، ورنہ ساری زندگی کنوارا بیٹھا رہوں گا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اتنا کہہ کر میرا بیٹا غصے سے کمرے سے چلا گیا اور میں بھی بفر کر کہنے لگی کہ دیکھتی ہوں میرے جیتے جی تم کیسے اس ماریہ بیوہ سے شادی کرتے ہو۔ اگلے ہی روز میں اپنی بہن کے گھر گئی اور اپنی بانجی کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ پکا کر آئی۔ گھر آ کر بیٹے کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ غصے سے واویلا مچاتا ہوا گھر سے چلا گیا، مگر میں جانتی تھی اسی میں اس کی بھلائی ہے، شادی ہو جائے گی تو وہ اس ماریہ کو بھول جائے گا۔ مگر دور کے رشتہ دار تھے اور اسی شہر کے رہائشی تھے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے مگر بیٹا گھر نہ آیا۔ مجھے تو اب اس کی فکر ستانے لگی تھی، آخر کو اکلوتا بیٹا تھا، اس کے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتی تھی۔ 2 روز تک وہ گھر نہ آیا۔ میں اسے باہر ڈھونڈنے لگی، آخر کو ایک اکیلی عورت تھی، شوہر مر چکا تھا، اکیلے گلیوں میں پھرتی بیٹے کو ڈھونڈتی رہی، مگر اسی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا، مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا آصف ہی ہوگا۔ جب دروازہ کھولا تو سچ مچ سامنے آصف ہی کھڑا تھا، نیا کاٹن کا سفید سوٹ اور اس پر گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے ہوئے وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی میں خوش ہوں یا حیرانگی کروں۔ تبھی آصف گھر میں داخل ہوا اور بولا، ماریہ اندر آ جاؤ۔ میں تو گنگ کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، تبھی اس کے پیچھے سے ماریہ اپنی دونوں بچیوں سمیت گھر میں داخل ہوئی۔ مجھے تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے آصف کو دیکھا اور پھر ماریہ کو۔ کتنی دیر سکتے کی کیفیت میں رہنے کے بعد میں پھر کر آصف کی طرف بڑھی اور بولی کہ یہاں میں تمہاری فکر میں ہلکان ہوتی جا رہی ہوں اور تم اس ماریہ کے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آئے ہو۔ آصف کہنے لگا کہ امی یہی حقیقت ہے، میں اور ماریہ نکاح کر چکے ہیں،
اب یہی آپ کی بہو ہے اور اس کی بچیاں تمہاری پوتیاں ہیں، اب سے یہ اسی گھر میں رہے گی۔ ماریہ جو خاموشی سے کھڑی تھی، میں اس کی جانب بڑھی اور اسے مارنے لگی، مگر تبھی آصف نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، خبردار، جو میری بیوی کو آپ نے ہاتھ بھی لگایا تو۔ بیٹے کا غصہ اور نافرمانی دیکھ کر مجھے شدید صدمہ لگا تھا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور اونچی آواز میں ماریہ اور اس کی بچیوں کو بددعائیں دینے لگی۔ آخر کو ان تینوں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تھا۔ کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے غلط نہیں چاہتی ہے، اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بڑی جوانی میں ہی وہ 2 بچیوں کا باپ بنے، وہ بھی کسی اور کی اولاد ہو، اور کل کو ان کو بھی بیاہ کر جہیز دیتا پھرے۔ میرے کئی روز تک تو میں کمرے سے باہر نہ نکلی۔ آخر آصف میرے پاس آیا اور ساتھ ماریہ کو بھی لے کر آیا۔ اس نے مجھے سمجھایا اور ماریہ بھی میرے پاس بیٹھ کر مجھے سمجھانے لگی کہ آپ کی ہر بات مانوں گی، آپ جو کہیں گی کروں گی، مزید ایسا رویہ رکھ کر آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ بہرحال بیٹے کی خاطر اس کے منہ پر تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی، دل ہی دل میں میرے وجود میں حقارت بڑھ چکی تھی۔ میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ایک روز ماریہ اور اس کی بچیوں کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ میرا بیٹا خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ میں اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں زیادہ دیر تک رہنے بالکل نہیں دوں گی، اور یہی فیصلہ میں نے خود سے کر لیا تھا۔ ماریہ کی بچیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا۔ مجھے وہ سوائے کیڑے مکوڑوں کے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہ لگتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے شدید غصہ آنے لگتا، دل چاہتا ہے کہ میں انہیں مار مار کر کچومر بنا دوں۔ آخر وہ کیوں میرے بیٹے کے سر پر مسلط ہو چکی تھیں، مگر فی الحال مجھے صبر کرنا تھا۔ ایک دم سے اگر کچھ کرتی تو شاید شک مجھ پر ہی آتا۔ دھیرے دھیرے سارے گھر کی ذمہ داریاں ماریہ نے سنبھال لیں۔ جب بھی میرا بیٹا آصف گھر آتا تو ماریہ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا اور بچوں کے لیے کھلونے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیتا، تو بچیاں اسے ابو ابو کہہ کر ساتھ لپٹ جاتی۔ میں تو ہاتھ مسل کر رہ جاتی، دماغ کی نسیں اس قدر سخت سکڑتی کہ جیسے میرا دماغ پھٹنے والا ہو۔ مجھے تو اب شدید الجھن سی ہونے لگی تھی۔ ایک روز ماریہ کھانا بنا رہی تھی تو میں نے بہانے سے باہر بھیج کر ہانڈی میں نمک تیز کر دیا۔ وہ قورمہ بنا رہی تھی جو کہ آصف کو بے حد پسند تھا۔ رات کو جب آصف نے قورمہ کھایا تو اس میں اس قدر تیز نمک تھا کہ وہ غصے سے ماریہ سے کہنے لگا کہ کیا کھانا بنایا ہے، پہلے ہی گوشت اس قدر مہکا ہے اور جو لایا ہوں اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ماریہ حیران تھی اور بار بار صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تو پورا ہی ڈالا تھا، پتہ نہیں کیسے تیز ہو گیا، مگر میں فوراً اچھی ساز کا ڈونگ رچاتے ہوئے بولی، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، ماریہ پر پورے گھر کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی ذمہ داری ہے، ایسی بھول چوک تو اکثر ہو ہی جاتی ہے، تم بلا وجہ ماریہ پر مت برسو۔ دھیرے دھیرے میں نے آصف اور ماریہ میں اتنی غلط فہمیاں جنم دے دیں کہ دونوں اکثر بات بات پر لڑنے لگے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرتے کرتے اب وہ اکثر لڑتے ہی رہا کرتے تھے، جبکہ میں ہر بار بہو اور بیٹے کو سمجھاتی رہتی کہ ایسا مت کرو۔ دونوں بچیاں بھی اب بڑی ہو چکی تھیں، مگر اس کے باوجود آج تک میرے دل میں ان کے لیے محبت نہیں آئی تھی۔ ایک روز جب ماریہ نہانے کے لیے گئی تو پیچھے میں نے جان بوجھ کر استری کے تار کو خراب کر دیا، جس سے اگر کوئی اس کو چھوئے تو اسے اچھا خاصا کرنٹ لگے۔ میں نے ماریہ کی بڑی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹا استری لا دو، میں تمہارے ابو کے کپڑے استری کر دوں۔ بڑی بیٹی جب استری لینے کے لیے گئی تو سوئچ آن تھا، جو ہی اس نے استری کو ہاتھ لگایا تو اسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ دور جا گری، اس کا سر دیوار سے لگ چکا تھا۔ کتنی دیر وہ فرش پر لیٹی تڑپتی رہی اور چلاتی رہی، مگر میں دور کھڑی یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی رہی۔ جب واش روم سے ماریہ کے چلانے کی آواز آئی کہ کیا ہوا ہے بچی کو، وہ کیوں چلا رہی ہے، تب میں فوراً بھاگ کر اس کے پاس گئی اور جھوٹی ہمدردی اور احساس جتاتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ بچی مزید رونے لگی، بولی کہ دادی استری میں تو کرنٹ تھا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ بالکل ہی نیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو کبھی بھی تمہیں نہ بھیجتی۔ میں مگر مچھ کے آنسو رونے لگی تھی۔ بہرحال آصف اور ماریہ نے اسے صرف ایک حادثہ ہی جانا اور جلد ہی بھول گئے۔ کچھ روز گزرے تو میں نے ماریہ کی چھوٹی بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور جان بوجھ کر بغیر کسی غلطی کے اس پر الزام لگا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ دادی مجھے بلا وجہ مارنے لگی ہے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی اور میری شکایت لگا رہی تھی۔ ماریہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس وقت ماریہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آنٹی آپ نے آخر بچی کو کیوں مارا ہے؟ میں فوراً چہرے پر سنجیدگی لا کر بولی کہ بہو تمہاری اس بچی نے کام ہی ایسا کیا ہے، یہ بار بار سرکٹ سوئچ بورڈ میں یہ چمچ اٹھا کر دے رہی تھی، اگر میں اس کو منع نہ کرتی تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا جو تمہاری بڑی بچی کے ساتھ ہوا۔ اب کیا میرا اس پر اتنا بھی حق نہیں کہ میں اسے منع کر سکوں؟ میں تو جھوٹے آنسو بہانے لگی تھی۔ آصف اور ماریہ شرمندہ سے ہو گئے اور بچی کو مزید ڈانٹنے لگے۔ یوں ہی کرتے کرتے میں نے کئی سازشیں رچیں
اور دھیرے دھیرے آصف کا دل ماریہ اور اس کی بچیوں سے بدگمان کر دیا۔ میں نے آصف کو اب دوبارہ سے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اور اسے کہنے لگی کہ بیٹا ذرا دھیان سے میری بات پر غور و فکر کرو، تمہاری آمدنی ہی کیا ہے؟ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتے ہو، اتنا ہی کما پاتے ہو جو ہم ماں بیٹا اور تمہاری بیوی 2 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ کل کو یہ ماریہ کی بچیاں بڑی ہو گئیں، جوان ہو گئیں اور پھر ان کی شادی بھی کروانی ہوگی، جہیز بھی دینا پڑے گا۔ تم اس معاشرے کو جانتے ہو، جب تک باپ ٹرک پر کر جہیز نہ دے تو بیٹی اپنے گھر میں رخصت ہی نہیں ہوتی، تو اتنا سب کچھ بھلا اب پرائی اولاد کے لیے کہاں سے کرو گے؟ آصف میری بات کو کچھ سمجھنے لگا تھا۔ میں نے اس کا دماغ پوری طرح سے واش کر دیا تھا۔ میں اس سے سمجھاتی رہتی کہ بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، یہ لڑکیاں تو تمہیں ناخن چنے چبوا دیں گی، تمہاری سگی اولاد تو کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو ماریہ پھر بھی جتنی محبت اپنی 2 بیٹیوں سے کرتی ہے اتنی تمہاری اولاد سے ہرگز نہیں کرے گی۔ دھیرے دھیرے آصف ماریہ سے بدگمان ہوتا گیا اور پھر ان بچیوں کو بھی خود سے دور کرنے لگا۔ ایک روز ان کی پڑھائی کے خرچے اور ضروریات سے تنگ آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ اماں مجھے مشورہ دو، میں ایسا کیا کروں جو میری ان بچوں سے جان چھوٹ جائے۔ ماریہ کو تو بہرحال میں نہیں چھوڑنا چاہتا، کیونکہ وہ جیسی بھی ہے میری بیوی ہے، مگر میں مزید دوسروں کی اولاد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس وقت تمہاری بات مان کر اتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ اگر میں تمہاری بات مان کر ماریہ سے شادی نہ کرتا تو شاید میری زندگی اس قدر مشکل نہ ہوتی۔ میں نے بیٹے کے کندھے کو تھپتھپا کر کہا کہ دیکھا، جو ماں کی بات نہ مانے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر چل میں تجھے معاف کرتی ہوں، میری ایک بات دھیان سے سن۔ میں نے بیٹے کو مشورہ دیا، جس پر اس کا چہرہ پہلے تو زرد ہوا مگر پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ہاں یہی بہتر ہے، ایسا ہی کرتا ہوں۔ میرے من میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے کہ چلو جان چھوٹ جائے گی بچیوں سے۔ میں نے بچیوں کو اچھے سے کپڑے پہنا کر تیار کیا، وہ اتنا تیار ہو کر خوش ہو گئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ دادی ہمیں اتنا پیار کیوں کر رہی ہیں؟ ہم تو پہلے بھی نانی کے گھر جایا کرتی تھیں، مگر آج اتنا تیار کر کے آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہی ہیں؟ میں مسکرا کر بچیوں کے گال پچکار کر کہنے لگی، تمہاری نانی جو ہر وقت گلے کرتی رہتی ہے کہ میں اس کی نواسیوں سے محبت نہیں کرتی، اس لیے آج جا کر اپنی نانی کو بتانا کہ دادی نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے اور یہ سوٹ بھی دادی نے ہی دلا کر دیا ہے۔ بچیاں خوشی سے ہنسی تھیں اور میں بھی ہنس پڑی۔ مجھے ہنسی ان کی بات پر نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کچھ آگے جا کر ہونے والا تھا اس پر آئی تھی۔ میرا بیٹا کمرے میں آیا، چہرے سے کچھ پریشان سا لگ رہا تھا، مجھے الگ کر کے کہنے لگا کہ امی کہیں ماریہ کو شک تو نہیں ہوگا، یا پھر ان بچیوں نے کوئی گڑبڑ کر دی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ میں فوراً اپنے بچے کو بولی کہ مرد بن مرد، اتنا سوچتا رہے گا تو کیا حق کچھ کر سکے گا؟ بیٹا بھی میری بات سن کر ہمت اکٹھی کرتے ہوئے بولا، چلو امی، بچیوں کو ان کی نانی کے گھر چھوڑ ہی آتا ہوں۔ میں نے ایک شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر انہیں وداع کیا۔ ماریہ اپنے بچوں سے مل کر انہیں گھر سے نانی گھر کے لیے بھیج چکی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ آگے جا کر ان بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 3-4 گھنٹے یوں ہی گزر چکے تھے۔ ماریہ پریشان ہونے لگی کہ آخر ابھی تک آصف اور بچے گھر کیوں نہیں آئے۔ آخر کئی گھنٹوں بعد آصف روتا دھوتا گھر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، سارا میرا قصور ہے، مجھے اتنے رش والے دن بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ماریہ اور میں تو بکھلا کر اس کی جانب دیکھنے لگیں اور سوال کرنے لگیں، کیا آخر ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ آج سڑکوں پر بے حد رش تھا، میں بچوں کو ساتھ لیے سڑک پار کرنے لگا، مگر جب رش کم ہوا اور پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میرے ساتھ بچیاں موجود ہی نہیں تھیں۔ میں کتنے گھنٹوں سے بچوں کو ہر طرف ڈھونڈ چکا ہوں مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ جب ماریہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میری تو خوشی کے مارے برا حال تھا، دل ہی دل میں یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے یہ بھی یہیں مر کھپ جائے، بچوں سے تو جان چھوٹ گئی، ماریہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ کلموہی تو شاید مجھے قبر میں اتار کر ہی مرنے والی تھی۔ ماریہ رو رو کر کہنے لگی کہ مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے بچوں کو ڈھونڈنے جانا ہے۔ آصف اسے کہنے لگا کہ تم باہر کہاں جاؤ گی؟ میں انہیں ہر جگہ ڈھونڈ آیا ہوں، پھر بھی میں جا کر پولیس اسٹیشن میں درخواست کرواتا ہوں، وہ ضرور ہماری بیٹیوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ ماریہ کو تو ہوش ہی نہ رہی تھی، اس کو رو رو کر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے، جبکہ میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اس ماریہ کا بھی یہیں پر دل بند ہو جائے، اسے ہارٹ اٹیک آ جائے، یہیں پر کہیں مر جائے، میری تو جان چھوٹ جائے گی۔ ماریہ تو بیٹیوں کے لیے دیوانی ہو چکی تھی۔ ماریہ کو بہرحال ہم نے نیند کی دوا پلائی اور پھر آصف میرے کمرے میں چلا آیا۔ آصف میرے پاس آ کر کہنے لگا، اماں یہ لے پیسے، میں پورے 15 لاکھ میں ان بچیوں کو بیچ کر آیا ہوں، ہیرا منڈی میں تو ان کا دام بہت ہی اچھا ملا ہے۔ بیٹے نے جب 15 لاکھ میرے ہاتھ پر رکھے تو اتنے پیسے دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے وہ پیسے سنبھالے اور بیٹے کو داد دینے لگی۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو ماریہ گھر موجود نہ تھی، وہ اپنی بچیوں کو ڈھونڈنے کے
کے لیے گھر سے نکل گئی۔ آصف بھی پریشان سا ہو گیا، وہ بھی بیوی کو ڈھونڈنے کی خاطر گھر سے چلا گیا، مگر دوبارہ ہمیں ماریا کبھی نہ ملی، وہ بھی بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے چلی گئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، 14-15 سال بعد میری زندگی ایک بار پھر پرسکون ہو چکی تھی۔ میری تو جان چھوٹ گئی تھی اس ماریا سے اور اس کی بچیوں سے۔ آصف بھی اب کچھ خاص ماریا کو نہ ڈھونڈتا تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور چور تمام پیسے لے کر رفو چکر ہو گئے، یہاں تک کہ ماریا کا زیور اور تمام قیمتی سامان بھی گن پوائنٹ پر چھین کر لے گئے۔ میں تو روتے ہی رہ گئی۔ بیٹا بھی ان چوروں کو پکڑنے کے لیے تھانے کے چکر لگاتا رہا کہ ایک روز اس کے اوپر سے ٹرک گزر گیا۔ وہ ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا، چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ رہا، اور میں تو تھی ہی بوڑھی، کہاں سے کما کر لاتی۔ 2-3 ماہ کے اندر اندر ہم پھوٹی گھوڑی کے بھی محتاج ہو گئے۔ سب رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ آخر مجبور جب کوئی اور راستہ نہ نظر آیا تو ساری عزت نفس ایک طرف رکھ کے بیٹے کو ریڑھی پر ڈالا اور سڑکوں پر جا کر بھیک مانگنے لگی۔ اتنی بھیک مل جایا کرتی کہ میں اور بیٹا 2 وقت کا کھانا کھا لیا کرتے۔ مجھے کئی بار میرا ضمیر ملامت کرتا، یہ سب ماریا اور اس کی بچوں کے ساتھ غلط کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، مگر اب میں انہیں کہاں ڈھونڈتی اور کہاں معافی مانگتی۔ ایک روز میں اپنے آصف کے ساتھ سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی کہ تبھی ایک بڑی سی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی اور اسی پر ایک عورت نے گاڑی سے اتر کر میرے بیٹے کی گود میں پیسوں کی گتھی پھینکی۔ میں نے جب اتنے پیسے دیکھے تو حیران رہ گئی۔ جب اس عورت کی جانب دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ 10 سال گزر چکے تھے، مگر اس کے باوجود میں اسے پہچان چکی تھی۔ یہ تو ماریا تھی، مگر وہ اتنی امیر اور بڑی گاڑی میں کیسے؟ ماریا نے چاٹ نظر ہمارے اوپر ڈالی، بولی کہ تم دونوں کی یہی اوقات تھی۔ میں نے سچے دل سے تم لوگوں کے ساتھ وفا کی اور بدلے میں میری بچیوں کو جا کر ہیرا منڈی میں بیچ آئے۔ جس روز ماریا گھر سے نکلی تھی، اسی روز ان دونوں بچیوں کا سودا ہو کر ایک چودھری کے ہاں جا رہا تھا، مگر تبھی ماریا نے اپنی بچیوں کو دیکھ لیا اور فوراً مجمع اکٹھا کر کے اپنی بچیوں کو بازیاب کروا لیا اور پھر تینوں ایک فلاحی ادارے میں جا کر رہنے لگیں۔ بچوں نے بھی حقیقت بتا دی کہ یہ سب کچھ آصف نے ہی کیا ہے۔ وہاں پر رہ کر بچیوں نے محنت کی اور پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ ان 10 سالوں میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ ہم بھکاری بن چکے تھے اور وہ ماں بیٹیاں تو لاکھوں میں کما رہی تھیں۔ میں ماریا اس کی بچیوں کے پیروں میں گر کر معافی مانگتی رہی، مگر انہوں نے ہمیں معاف نہ کیا۔ آج کو ہم نے کوئی چھوٹا قدم تو نہ اٹھایا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ سارا کھیل میرا کھیلا گیا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک سے ہی مر گیا اور میں سڑکوں پر اکیلی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ گئی۔